السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، بزرگان دین، نوجوانان عزیز، ایک مرتبہ بڑے ہی ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائے۔ حاضرین مجلس، آج کا جو عنوان میں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں، یہ بہت ہی اہم عنوان ہے کہ دنیا میں کامیاب شخص کون ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جن کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو، سواری کے لیے ایک گاڑی ہو، اور ہاتھ میں ایک موبائل ہو، اور ماہانہ میں 5 یا 10 ہزار وہ کما لیتا ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب شخص ہے، یہ کامیاب شخص ہے، یہ تو دنیا میں یہ کامیاب ہو گیا، لیکن اللہ کے نزدیک، اللہ کے نبی کے نزدیک اور مرنے کے بعد جو ہمیں کامیابی ملے گی، وہ کامیابی کیا ہے میرے نوجوانوں، میرے پیارے دوستو؟ وہ کامیابی کیا ہے؟ شریعت میں چلنا۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ نبی کے طریقوں پر چلنا۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں پر چلنا، اس کو ماننا۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی نے جو ہمیں بتا کر گئے ہیں اسے معلوم کرنا اور عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ کامیابی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا، یہ کامیابی ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، یہ کامیابی ہے۔ بیوہ مسکین یتیموں کو مدد کرنا، یہ کامیابی ہے۔ غریبوں کو چھت دینا، یہ کامیابی ہے۔ اور بے سہارا کو سہارا دینا، یہ کامیابی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ کامیابی ہے۔ ننگے بدن والے کو کپڑا پہنانا، یہ کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے کچھ کما لینا ہے، رہنے کے لیے گھر بنا لینا ہے، یہ کامیابی ہے۔ نہیں میرے پیارے دوستو، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنات اور انسان کو مخلص خالص اسی لیے پیدا کیا ہوں کہ وہ صرف میری عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، جب ہم اللہ کو مانیں گے، جب ہم اللہ کے نبی کو مانیں گے، جب ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلیں گے، تو یہ کامیابی ہے۔ مفلحون، ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن مجید کی دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ میرے پیارے دوستو، یہ آیت سورہ ملک میں موجود ہے، 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے اور غلط کام کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہی غالب ہے اور بخشنے والا ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، پیسے کما کر اترانے والوں، اچھے بلڈنگ بنا کر اترانے والوں، ان دو آیتوں کے ذریعے دنیا میں آنے کے دو اہم مقصد معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، روزی تو مقدر ہے،
گھر کے اندر بھی ہو، شیشے کے اندر بھی ہو، کمبل کے اندر بھی ہو، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، آسمان کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، روزی جتنا مقدر ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے قدموں کے نیچے لا کر ڈال دیں گے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اس دنیا میں اللہ کے جو امر ہے، جو حکم ہے، اسے ہمیں کیا کرنا ہے، اسے ہمیں لانا ہے، اور جو غلط کام ہے اسے ہمیں کیا کرنا ہے، بچنا ہے۔ یہی ہمیں اچھے اور برائی دو راستے سے ہم پتا چلتا ہے۔ اس میں ہمارے آزمائش کیا ہے کہ ہم برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، اچھے راستے پر چل رہے ہیں تاکہ اچھا انجام ہمارا ہو۔ وہی برائی والا راستہ بھی ہم اختیار کرتے ہیں مگر انجام ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہوا ہے لیکن اللہ کے نزدیک وہ انجام ہمارے لیے برا ہوتا ہے۔ مقصد حیات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کی اس آیت کو ذرا کان کھول کر سن لیجئے میرے نوجوانوں، میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور قیامت کے دن اپنے بدلے کو پورا آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو حساب کتاب دینا ہوگا۔ جو شخص سے آگے سے ہٹ جائے گا اور جنت میں داخلہ کر دیا جائے گا بے شک وہی کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کی زندگی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی یہ زندگی جو ہے إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ میرے نوجوانوں، اس بات پر بالکل واضح ہو گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کامیابی رکھے ہیں وہ آخرت میں رکھے ہیں۔ اس بات کو اللہ تعالی نے ایک جگہ یوں بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ قرآن مجید فرماتے ہیں فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ سورہ مؤمنون میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہی تو نجات پائے گا اور وہی کامیاب ہوگا۔ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ خدا کی قسم وہ ترازو پیسے سے نہیں بھرے گا، بھاری نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم وہ ترازو نئے بلڈنگیں ماربل لگانے سے نہیں بھاری ہوگا۔ وہ ترازو اچھے قیمتی والے موبائل، کپڑے پہننے، جوتا ٹائی لگانے سے وہ ترازو نہیں بھرے گا، بلکہ بھرے گا تو شریعت پر چلنے سے بھرے گا۔ بلکہ وہ ترازو بھاری ہوگا تو اللہ کے نبی کے احکاموں پر چلنے سے وہ ترازو بھاری ہوگا، ترازو بھاری ہوگا۔ قرآن مجید کی اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں میرے نوجوانوں، ہم تو قرآن پڑھتے نہیں تو قرآن سمجھیں گے کہاں؟ ہم تو قرآن کھولتے نہیں تو ہم قرآن سے محبت کہاں سے آئیں گے؟ میرے نوجوانوں، قرآن پڑھو، پڑھنے کے ساتھ سمجھو بھی قرآن کیا کہہ دیا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن کہتا ہے، یہ ابو ذر نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ سورہ دخان میں موجود ہے، یہ سورہ دخان میں موجود ہے۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ انہیں اللہ نے دوزخ کی سزا سے بچا دیا، یہ تیرے رب کا فضل ہے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ شخص کو اللہ نے جہنم کی سزا سے بچا دیا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کیے دنیا میں رہتے ہوئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وہی ہے جو اللہ کے نبی کو ہم
مانے ہیں۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت ہے میرے پیارے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرما رہے ہیں مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ جس شخص نے اس روز وہ عذاب سے ہٹا دیا جائے گا جو اس پر اللہ نے بڑا رحم کیا، اور یہی صراحاً کامیابی ہے، یہی صراحاً کامیابی ہے۔ میرے نوجوانوں، کامیابی اصل ہمارے ہم اللہ کے نبی پر جب چلیں گے تو یہی کامیابی ہے، کہ کیونکہ قرآن مجید میں جا بجا ہر جگہ وہی ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قرآن میں یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی یوں فرما رہے ہیں میرے نوجوانوں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب اللہ تبارک و تعالی کی وہ سب چیزیں ہو جو تم گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تم کو توبہ کر لو تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیاب کر دے۔ میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یوں فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنے آیتیں میں پڑھوں میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر جگہ فرمایا مفلحون کا لفظ فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون، فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بجا لایا ہے، جو ان کو کام کو اپنے زندگی میں لائے ہیں، اسے لوگ پوری طرح کامیاب ہے، فلاح پانے والے ہیں، ایسے لوگ مکمل کامیاب ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے دوستو، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور نفس کی بخیلی سے بچتا ہے، جو نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ شخص بھی کامیاب ہے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ کے راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہ شخص کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، کامیاب ہونے والے مؤمنین اوپر جو بھی آیتیں جو بھی اوصاف میں نے بیان کیا وہ سب اعمال صالحہ سے متعلق ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کی انجام بھی کامیابی کا ذریعے کے ساتھ ساتھ ہر قسم کے محرومات سے بھی بچا لاتا ہے، اور محرومات سے بچنا یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیابی کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اللہ کتنے پیارے انداز سے فرما رہے ہیں۔ غافل نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ کتنے پیار سے فرما رہے ہیں، اے ایمان والو فرما رہے ہیں، یہ نہیں فرما رہے ہیں اے بے نمازی، یہ نہیں فرما رہے ہیں یہ میرے نافرمان والے بندو، یہ نہیں فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و
و تعالی اے میرے نبی کو دکھ دینے والے بندے، اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں فرما رہے ہیں کہ اے میرے حق کو مارنے والے، اے حرام کھانے والے، اللہ ایسا نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور بیکار فضول کاموں سے اور گندگی کی باتوں سے تم شیطان کی پیروی نہ کرو، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ان باتوں کا خلاصہ یہی ہوا، جو اللہ پر ایمان لے کر اس کی بندگی کرے گا، اس کا تقوی اختیار کرے گا، ہدایت کے راستے پر چلے گا، توبہ کرے گا، دل پر اپنے برائیوں کو ختم کرے گا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور مدد اور ان کی پیروی کرے گا، اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہے گا اور ہر قسم کی منکرات اور سیئات سے بچتا رہے گا، ایسے آدمی اللہ کی نظر میں خدا کی قسم کامیابی ہے، ایسے آدمی اللہ کی نظر میں وہ شخص کیا ہے؟ کامیاب ہے، آخرت میں اس کی نیکی کا پلہ بھاری ہوگا، جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخلہ کر دیا جائے گا، جو آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جو ایمان میں داخل نہیں ہوگا، یہ برائی ناکامی، اللہ تبارک و تعالی سے ہم سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں برائیوں سے بچاتے رہے، ناکامی سے بچاتے رہے، کیونکہ رب کی بندگی نہیں کریں گے، کفر کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، فحش کام کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کی تمام احکاموں کو انکار کریں گے، حرام خوری اور حرام کاری میں ملوث ہوں گے، تو دنیا میں ظلم و فساد اور لہو و لعب میں ہم مگن مست رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے شخص کو جہنم کا پروا چکھائیں گے، جہنم کا مزہ چکھائیں گے، گھسیٹتے ہوئے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ دراصل یہی لوگ دنیا میں خود کو کامیابی کہلانے والے ہوتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، حرام کی کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، فحش کام کرتے ہیں، موبائل میں فحش ویڈیو دیکھتے ہیں، فوٹو دیکھتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب شخص ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث مبارکہ میں فرما دیا کہ اسے شخص کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں نہیں بلکہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے نوجوانوں، ایک آخری اور بہت ایک اہم نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کیا اسلام دولت کمانے سے روکتا ہے؟ کیا عہد و منصب حاصل کرنے سے روکتا ہے؟ کیا دنیاوی علوم کا حصول ممنوع ہے؟ کیا دنیاوی اور سائنسی ترقیوں میں مسلمان حصہ نہیں لے سکتے ہیں؟ ان باتوں کا جواب یہی ہے کہ ہم دولت بھی کما سکتے ہیں اور عہد و منصب بھی حاصل کر سکتے ہیں، عصری علوم سے بھی فیوز ہو سکتے ہیں، اور ترقی یافتہ سے بھی ترقی یافتہ انسان اور سائنسدان بھی بن سکتے ہیں، بس ہمیشہ یہ خیال رہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا کر آپ دنیا وہ ساری کام کر سکتے ہیں جن سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، بلکہ ایک اچھا مسلمان چاہیے تو تمام شعبے حیات میں اپنی قوم کی مدد کر سکتا ہے، مثلا ڈاکٹر غریب بیماروں کی مدد کر سکتا ہے، وکیل بے گناہوں کو بچا سکتا ہے، اور سائنسدان مسلمانوں کی مفاد میں نئے سہولیات فراہم کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسا بہت سارے ہیں میرے نوجوانوں۔ عموماً لوگ دنیائی کامیابیوں سے ڈھیر سارے پیسے کمانا چاہتے ہیں تاکہ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دولت کمانے والوں سے کبھی نہیں روکا بلکہ اس کام پر ابھارا ہے اور تجارت کے اصول بھی بتائے ہیں، کیونکہ تجارت کرنا یہ نبی کی سنت ہے، ابو بکر کا سنت ہے، عمر کا سنت ہے، عثمان کا سنت ہے، علی کا سنت ہے، خلفائے راشدین کا سنت ہے، عشرہ
عشرہ مبشرہ کا سنت ہے تجارت کرنا، تجارت کرو، لیکن حرام کی تمیز کے ساتھ تجارت کرو، دھوکہ کے بغیر تجارت کرو، کسی کو نقصان پہنچائے ہوئے تجارت کرو، حلال طریقے سے کوئی جس قدر دولت حاصل کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 دینار 4 کلو سے زائد سونے کی مقدار یعنی کروڑوں کی مالیت پیش کیے تھے، جس پر آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی برائی نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی برا نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آخر اس قدر مال عثمان کے پاس کہاں سے آئے؟ عثمان وہ بھی تھے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، رات بھر روتے تھے، جنگ میں جاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرتے تھے، ماں باپ کا بھی حق ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے بھی حق ادا کیے، اللہ کے نبی کی بھی حق ادا کیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے عثمان کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت دی، اللہ کے نبی کے داماد بنے۔ وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے، یقیناً وہ کمائیں، وہ بھی کمائے، وہ بھی ان کے پاس بھی مال تھے، لیکن کمانے کا طریقہ تھے، اللہ کو منانے کا طریقہ تھے۔ رسول اللہ نے ان کو زیادہ مال سے منع کیا، بلکہ زیادہ خرچ کرنے کی وجہ سے خوش ہوئے۔ اب ذرا سوچئے مسلمان مال نہ کمائے تو اسلام کا چوتھا رکن نماز کا نظام کیسے قائم کیا جائے گا؟ فقراء، مساکین، محتاجوں، بے بسوں اور یتیموں اور مقروضوں اور ضرورت مندوں کی کیسے مدد کی جائے گی؟ مساجد کی کیسے تعمیر کی جائے گی؟ مدارس کیسے چلیں گے؟ جہاد پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟ جہاد پر کہاں سے خرچ کیا جائے گا؟ میرے نوجوانوں علماء اور مبلغین کی تنخواہ کا انتظام کیسے ہوگا؟ ان کے علاوہ بھی بہت سارے مالی مصارف ہے۔ غرض یہ ہے کہ اسلام میں جائز طریقے سے پیسے کمانا کوئی معنی نہیں ہے، اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے بھی کبھی اسلام روک ٹوک نہیں کیے ہیں، کبھی ٹوکے نہیں ہیں، کبھی نہیں کہا کہ تم اتنا ہی پیسہ کماؤ، اس سے زیادہ مت کماؤ، کبھی اسلام نے نہیں ٹوکا۔ میرے نوجوانوں، میرے پیارے دوستو، پیسے کماؤ، پیسے کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مناؤ، گھر بناؤ، بلڈنگیں بناؤ، بڑے بڑے پلیٹ فارم بناؤ، بڑے بڑے گاڑیوں بھی لو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو بھی مناؤ، اللہ کے نبی کو بھی مناؤ، اللہ کے تمام طریقے پر چلو جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ صحت دیا ہے، کمائے، نماز بھی پڑھیے، دولت دیا ہے، آپ کھائیے بھی اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیجئے، غریب، یتیم، مسکین، بیواؤں کو بھی دیجئے، ضرورت مندوں کو بھی دیجئے۔ یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہاں تک کہ یاد رکھو مالداروں، پیسے کمانے کر اترانے والوں، جو اللہ دینے پر قادر رکھتا ہے وہ اللہ لینے پر بھی قادر رکھتا ہے۔ قرآن میں ہزاروں جگہ یہ آیت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہر چیز پر کامیابی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر رکھتا ہے۔ میرے نوجوانوں، یہ عنوان بہت ہی اہم عنوان ہے، بہت ہی اہم عنوان ہے۔ بس میں آپ تمام حضرات سے اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں اتنا مست مگن مت ہو جائیے، مست مگن مت ہو جائیے۔ بڑے بڑے مالدار ابھی قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عہدے والے قبر کے اندر سوئے ہوئے ہیں، جا کر ان سے پوچھئے کیا ہوا آپ نے جو دنیا میں رہتے ہوئے اتنا پیسے کمائے، بڑے بڑے بلڈنگیں کم بنا کر آپ چھوڑ کر آئے ہیں، ہزاروں گاڑیاں لے کر چھوڑ کر آئے ہیں، ہزاروں بینک بیلنس سے چھوڑ کر آئے ہیں، کیا ہوا؟
خدا کی قسم ان کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ قبر میں سونے والوں کا ایک ہی جواب ہوگا، اگر مجھے اللہ نے اگر 1 منٹ کے لیے بھی اگر مجھے دنیا میں بھیج دیا تو میں ان تمام پیسوں کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا، غریبوں کو دے دوں گا، بیواؤں کو دے دوں گا، یتیموں کو دے دوں گا، مسکینوں کو دے دوں گا، مدارس اور مساجد میں میں مدد کر دوں گا، میرے نوجوانوں اور ان سے پوچھو جو ایک وقت کھایا، ایک وقت شکر کیا، جو 5000 کما کر اللہ کی 5 وقت صدائے بلند